إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مغفرت بہت وسیع ہے. اگر اس بات کا اندازہ آپ کو لگانا ہے، میں ایک حدیث آپ کو بنیادی طور پر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا جو کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ تین اہم باتیں. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. آدم کی اولاد، جو تم مجھ سے دعائیں مانگے گا، امید وابستہ کرے گا، وہ ساری چیزیں تجھے میں عنایت کروں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کس بات کی پرواہ ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے، ثم استغفرتنی، اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہ کے بارے میں معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. یہ اللہ کی مغفرت کہ اللہ اگر آسمان بھر اور اس کی بلندی تک گناہ پہنچ جائے، اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، اللہ معاف کرے گا. بنی اسرائیل کا بھی ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں مسلم کی روایت میں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر توبہ کا خیال پیدا ہوا. اسے لگا کہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے، بہت ساری خطائیں کی ہیں، کیا اللہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے؟ کوئی راستہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے؟ اب اس نے جا کر ایک شخص سے سوال کیا. اب یہاں سوال کس سے کرنا چاہیے وہ بھی بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ اگر بیمار ہوتے تو دوا کس سے لیں گے؟ جو سرٹیفائیڈ ہے، ڈاکٹر جسے باقاعدہ اس بیماری کے بارے میں علم ہے، اس کو اچھا خاصا تجربہ ہے، یا آپ کسی بھی میڈیکل کے پر جائیں گے اور دوا لے کر آ جائیں گے؟ نہیں. تو وہ ایک عبادت گزار کے پاس چلا گیا جسے اپنی عبادت کے پر بڑا ناز تھا. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا متقی اور پارسا سمجھنے لگتے ہیں، باقی سارے مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. اگر کوئی مسلمان نماز روزے کا پابند نہیں، دین کی پابندی نہیں کرتا، دین کے احکام کے مطابق نہیں چلتا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اسے دین کے صحیح راستے پر لانا ہے یا اسے مزید دور کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے سمجھانا، کنوینس کرنا
اور اسے صحیح راستے پر لانے کی پوری کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پر لیبل لگا کر معاملہ ختم کر دیا جائے، نہیں۔ تو اس نے وہی کام کیا، کہا کہ 99 لوگوں کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے گا، جا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب اس نے سوچا کہ جب 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی جہنم میں جانا ہے تو اس ایک آدمی کو بھی مارو، 100 پورا کرو۔ اس نے اسے بھی مار دیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل میں یہ داعیہ تھا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی راستہ رکھا ہے جہاں میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اب اسے ایک صحیح عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اب عالم ہوتا ہے، اس نے اس کے گناہوں کے پر آر نہیں دلائی کہ اتنے سارے لوگوں کو 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد تجھے خیال آیا؟ نہیں، اس نے کتنی پیاری بات کہی، کہا کہ اللہ اور تیرے توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ ایک کام کر، تو اللہ سے توبہ کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور چیز بتائی، بہت اہم حدیث کی چیز ہے۔ اس نے کہا جس بستی کے اندر تم رہتے ہو وہاں مت رہو، اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی نہیں ہے جہاں تمہیں اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی روکنے ٹوکنے والا کوئی موجود نہیں۔ تم نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، فلاں جگہ نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں جاؤ۔ چنانچہ اس نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد نیک لوگوں کی بستی کے قریب جا رہا تھا، راستے میں موت واقع ہو گئی۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک نے کہا کہ نہیں، اس نے 99 لوگوں کو قتل 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ دوسرا کہا نہیں، یہ توبہ کر کے جا رہا تھا، لہذا اسے اللہ کی مغفرت مل چکی ہے، اس کو جنت میں لے کر جانا ہے۔ اب اللہ نے ان لوگوں کے تصفیے کے لیے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا یہ دیکھو کس بستی کے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے، اور اگر وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو ان لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اور جب اسے ناپا گیا تو ایک بالش تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، تو چنانچہ اسے نیک لوگوں کے اندر شامل کر کے اللہ نے معاف کر دیا، جنت میں داخل کیا۔ یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ تیسری اہم بات اس حدیث کے اندر کیا بیان کی گئی؟ اللہ نے کہا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کر خطا لے کر آئے گا، غلطیاں لے کر آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اتنی ہی مغفرت بخشش لے کر آؤں گا۔ یہ ہے اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کہ بندہ اگر شرک نہیں کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سورہ نساء میں اللہ نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو قطعاً معاف کرنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے سب اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، سورہ انعام 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کس کی بنیاد کے پر وہ معاف کرتا ہے اور کن گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یونس کا، حضرت ہارون کا، 18 انبیاء کرام۔ اس کے بعد اللہ نے کیا بات کہی؟ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جاتا۔ سوچئے کہ انبیاء کرام کی نیکیاں، ان کی زندگی کی اول سانس سے آخر سانس تک وہ صرف اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کی نیکیوں کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر بالفرض انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کی زندگی کے سارے اعمال کو اللہ ضائع اور برباد کر دے گا۔ اب اس سے بڑھ کر سنگین بات کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ انبیاء سے شرک کا صدور ناممکن ہے،
کہ ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، شرک جیسا عظیم گناہ کرے، عام گناہ کا امکان نہیں تو شرک کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ بتا رہا ہے شرک اتنا خطرناک ہے کہ اللہ اس کو قطعاً معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرک کی مثال اگر آپ کو سمجھنا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک روایت کو نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھیے، کتاب التوحید کے اندر یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کو اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اکیلا ماننا، بے مثل ماننا، نہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے، نہ اللہ کی صفات کی طرح کسی کے اندر خوبی ہے، صفت ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے۔ تو کتاب التوحید جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بے مثل یکتا ہونا بیان کر رہے ہیں، ایک ایسی روایت لے کر آتے ہیں عام لوگ اس کے بارے میں غور ہی نہیں کر پائیں گے، ظاہراً سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت یہی ہے، ایک حدیث کے ذریعے اتنا بڑا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو ظاہر میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہماری محفل ہوتی ہے، چند لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کے تعلق سے یا اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں یا اس کے ساتھ اگر کچھ بیتا ہے بیان کرتا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے اور انتہائی خوددار تھے۔ ان کی خودداری کا عالم کیا تھا؟ انہوں نے جتنے نکاح کیے سارے کنواری لڑکیوں سے کیے، کسی بیوہ سے مطلقہ سے نہیں کیا، صرف کنواری، حالانکہ شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے کیا، مطلقہ سے کیا، لیکن ان کی خودداری کا عالم یہ تھا، غیرت کا عالم یہ تھا کہ صرف کنواری لڑکیوں سے نکاح کیا کہ جسے کسی اور مرد کے پاس رہنا نصیب نہ ہوا ہو، یہ ان کی خودداری کا عالم تھا۔ اب یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اصحاب کرام کا مجمع تھا، انہوں نے کیا کہا؟ لو رأیت امرأتی، اگر میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، لضربتہ بالسیف غیر مصفى، تو میں اسے تلوار کے دھار والے حصے سے جگہ کے پر ختم کر دوں گا اس آدمی کو جو میری بیوی کے ساتھ نظر آئے گا۔ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غیرت مند اور خوددار ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مردوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، ان کی خودداری کے پر حیرت ہوتی ہے؟ واللہ لأنا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے کہیں زیادہ خوددار اور غیرت مند ہے۔ اب بتائیے اس حدیث میں آپ کو توحید کہاں نظر آتی ہے؟ توحید ہے وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ایک آدمی جو اپنی بیوی کو سال میں چند جوڑے کپڑے دیتا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے، مکان دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، سیکورٹی دیتا ہے، یہ ساری چیزوں کو دینے کے بعد کیا وہ یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیوی جس نظر سے، جس محبت کے ساتھ اسے دیکھتی ہے کسی غیر مرد کو دیکھے؟ کسی بھی خوددار اور غیرت مند کی خودداری، غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی بیوی جس انداز سے، جس محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی ہے کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے یا اس طرح کا برتاؤ کرے، نہیں برداشت کرے گا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ ایک انسان اپنی بیوی کو تھوڑی سی نعمتیں دینے کے بعد یہ برداشت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، زندگی کی انگنت نعمتیں عطا کی، جس کے بارے میں خود کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتے، اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں نوازی ہے۔ اس کے بعد اگر بندہ عبادت اور بندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے جا کر عبادت کرے گا، کسی اور کے سامنے سر ٹیکے گا، کسی اور سے دعائیں مانگے گا، تو کیا اللہ اس کو برداشت کرے گا؟ قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے شرک کے بارے میں کہا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک انسان اپنی بیوی کی ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے،
اس کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن اس کی خودداری، اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کے تعلق سے جو محبت اور الفت ہوتی ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نبھائے، اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے شرک کی حقیقت سمجھنے کے تعلق سے ایک اہم روایت۔ اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ سورہ زمر میں کہا کہ اے میرے حبیب، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ یہ ہے شرک۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان انداز میں آپ کو بیان کروں۔ شرک کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک بنانا، پارٹنر بنانا۔ کفر اور شرک دو الگ الگ گناہ ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اور مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اور موحد کون ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ کو مانتا ہے۔ یہ تینوں کے درمیان فرق یاد رکھیے گا، کافر، مشرک، موحد۔ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اور مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اور موحد وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ نے جتنی مغفرت، جتنی نعمتوں کے، رحمتوں کے وعدے کیے، یہ صرف موحدین کے لیے کیے، یعنی جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان اصل رابطہ ہے، تعلق ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ کسی اور سے مدد مانگیں گے۔ یہ ہے توحید، اور جو اسے پامال کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، چاہے قیام ہو، جیسا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعائیں ہیں، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے مانگنا ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں میرے لیے کھانا بنا دے، کپڑا دھو دے، کام کراتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بھی تو شرک ہوا نا۔ یہ جاہلوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو، کن چیزوں کے پر؟ نیکی اور تقوی کے کاموں پر، گناہوں سے بچنے کے کاموں پر، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے۔ اور یہاں شرط ہے اس سے مدد لی جائے گی جو زندہ ہے اور اس کی قدرت رکھتا ہے۔ دو شرطیں ہیں، جو زندہ حاضر ہو اور اس کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اگر ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی یہاں پر حاضر نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا زندہ ہے لیکن وہ یہاں پر حاضر نہیں ہے، آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے، آپ اس کو کہیں گے میرے لیے پانی لے کر آ، یا اس سے کوئی اور کام کرنے کو کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ حاضر ہے ہی نہیں۔ جب وہ حاضر نہیں ہے تو آپ کا کام کہاں سے کرے گا؟ اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح پکارا جاتا ہے، کہیں پر بھی جائیں آپ اللہ کو پکاریے، کسی جگہ سے بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے اللہ کو کسی بھی وقت پکارا جائے، وہ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری آواز سنے گا، سننے کے بعد ہماری مدد کرے گا، ہماری مرادوں کو پورا کرے گا، یہ عقیدہ ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے کسی غیر کے لیے اس طرح استعمال کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اسی کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کسی مرے ہوئے مزار میں رہنے والے یا جو ہم سے بہت دور ہے اس سے اگر ہم مدد مانگ رہے ہیں تو نعوذ باللہ جس طرح اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اس مقام کے پر ہم کسی اور کو لا کر کھڑا کر رہے ہیں، یہی شرک ہے۔ یعنی اللہ کے مقام پر کسی اور کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرنا، جس طرح اللہ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے سن سکتا ہے اس طرح کسی اور کو سننے والا ماننا، یہی شرک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، میں نے اختصاراً ان چیزوں کو کہا۔ یہ بنیادی باتیں تھیں۔ 22 رجب، آج 22 رجب ہے، اس تعلق سے لوگوں کے درمیان
ایک عمل پایا جاتا ہے جسے کونڈے سے تعبیر کیا جاتا ہے، مٹکے کو کونڈا کہا جاتا ہے، اور لوگ اس میں حضرت جعفر صادق، بہت تفصیل، جمعہ کے اندر اتنا وقت تو نہیں ہوتا ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی جا سکیں، تو لوگ اس میں پوریاں اور حلوہ بھرتے ہیں اور اس کے پر فاتحہ پڑھنے کے بعد غربا میں یا جن لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہو تقسیم کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہانڈیوں میں، کونڈوں میں پوریوں کو فاتحہ دینے کے بعد، حلوے کے پر فاتحہ دینے کے بعد ہم جو بھی نذر مانیں گے یا جو منت مانگیں گے، جو مرادیں مانگیں گے، وہ پوری ہوگی، اور وہ حضرت جعفر صادق کے ذریعے پوری ہوگی۔ ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ صرف ایک من گھڑت واقعہ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، جو مدینہ کے نام پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق نے کہا کہ آج 22 رجب ہے، میں بہت تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ جائے، اور یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ منشی جمیل احمد کا کلام ہے، اس کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جسے لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا، وہ بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا، 12 سال سے پریشان تھا، اور اس کے بعد اسی کے گھر کے سامنے سے حضرت جعفر صادق یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزرے اور کہا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ 22 تاریخ ہے، 22 رجب ہے۔ کہا کہ آج اگر کوئی شخص نیا کونڈا ہانڈی لائے گا اور اس میں حلوہ پوری ڈال کر فاتحہ پڑھے گا اور میرے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگے گا، یقیناً اس کی مرادیں پوری ہوگی، اور اگر اس کی مراد پوری نہیں ہوگی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے گا۔ یہ مختصراً میں نے بیان کیا۔ اس واقعے کے اندر سب سے پہلی بات کہ مدینہ کے اندر اس وقت خلافت تھی ہی نہیں، بلکہ اس کو شفٹ کر دیا گیا تھا دوسرے مقام کے پر، اور اس وقت تو مدینہ کے اندر نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی خلیفہ تھا۔ جس واقعے کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے 92 ہجری کا واقعہ، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ مدینہ سے خلافت بنو امیہ کے زمانے کے اندر ملک شام کی طرف ٹرانسفر ہو چکی تھی۔ مدینہ کے اندر کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہ صرف من گھڑت واقعہ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، وہ سب چھوڑ دیجئے۔ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ 22 رجب کو اس ہانڈی کے اندر حلوہ پوری بھرنا ہے اور اپنی امیدوں کو پوری کرانا ہے، مرادیں مانگنا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جتنے انبیاء کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دشمنوں نے انہیں نرگے میں لیا، کس سے مدد مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہاں تک کہ بارش کا فرشتہ بھی آ گیا، کہا کہ اگر آپ حکم دے بارش برسا کر اس آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے، کہا کہ نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور اللہ نے مدد کی۔ تو کیا حضرت ابراہیم نے کسی اور کو پکارا؟ اور دنیا میں انسانوں کے اندر انبیاء کرام سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے، اور اس میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، سمندر ہے، بڑی مچھلی ہے جو انہیں اپنے پیٹ کے اندر زندہ نگل چکی ہے، کس سے دعا مانگی؟ کس سے مدد مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہے، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں آواز دے رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہمیں لگ رہا ہے کہ دشمن کے نرگے میں ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، تو کیا اللہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگنے کی بنیاد کے پر اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے، وہ ہمیں اس زمین کے پر کشادگی نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے، لیکن وہ عقیدہ، وہ ایمان، وہ یقین ہونا چاہیے۔ سارے انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، حضرت آدم علیہ السلام ان سے خطا ہوئی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کیا، بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
زندگی میں کتنے موقع پر دشمنوں نے آپ کو گھیرا، چاہے جنگ بدر کی بات کیجئے یا ہجرت کے موقع کے پر سارے دشمنان اسلام آپ کے گھروں کے باہر ابو جہل کی معیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کی قدرت دیکھیے، سارے لوگوں کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا۔ آپ ان کے درمیان سے نکلے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے سروں کے پر تھوڑی تھوڑی ڈالی، باہر نکل گئے، کچھ نہیں کر پائے۔ یہاں تک کہ غار ثور میں تھے، اتنا قریب پہنچ چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ان میں کا کوئی شخص اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھے گا ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد انہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی۔ عمومی طور پر آدمی کسی غار میں چھپے گا، جو چھپنے کی جگہ ہوتی ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی اس غار کے اندر جھانک لے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے ہوئے تھے، نہیں توفیق مل پائی۔ اللہ نے حفاظت کی۔ ہر موڑ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اصحاب کرام ہو، صلحاء ہو، بزرگان دین ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر کوئی اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ اب یہاں حضرت جعفر صادق کے نام کے پر انہیں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جگہ پر کھڑا کیا جا رہا ہے، ان کے نام، ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ آپ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ بہت خطرناک۔ اور یہاں ایک بات ضمناً میں بیان کروں، حقیقت میں یہ رافضیوں کی طرف سے بنایا ہوا ایک تہوار ہے جو ہمیں شرکوں میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام سے نفرت سکھاتا ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، جس کو ہم سالہ کہتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اس اعتبار سے یہ ہمارے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ مومنوں کی ماں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ ہماری ماں کے بھائی ہیں۔ اس بنیاد پر تمام امت کے ماموں ہیں، ان کی وفات کی خوشی میں منایا جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بیان کرنا میرا مقصود تھا۔ تو شرکوں کی قباحت سمجھیے، آپ کو جب بھی ضرورت ہو، جس طرح انبیاء نے ہمیشہ اللہ کو پکارا، آپ اللہ سے دعا مانگیے، ان دعاؤں کو استعمال کیجئے جو آپ کو قرآن میں انبیاء کرام کی سکھائی گئی، جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، صرف اللہ سے دعا مانگیے، یہی ہماری مرادوں کو پورا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری مغفرت اور رحمت کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شرکوں کی قباحت کو سمجھنے اور اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اس لیے کہ اگر یہ گناہ ہوگا تو اللہ کے ہاں مغفرت ہونے والی نہیں، اللہ کے ہاں بخشش ہونے والی نہیں، جس کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا کہ اگر 18 انبیاء کرام یہ بھی بالفرض اگر شرک کریں گے، ان کے سارے کے سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع ہوں گی۔ تو ہم جیسے گنہگار اور خطاکار لوگ اگر شرک کرے تو سوچئے کہ اللہ کے ہاں کیا حشر ہوگا۔ اس گناہ کے بارے میں اللہ نے صاف کہا، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ شرکوں کو نہیں معاف کرے گا۔ واضح دو ٹوک انداز میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، لہذا ہمیں شرکوں سے بچنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، شرک نہیں کر سکتے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ یہ ایمان کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ لہذا اس بارے میں ہمیں بہت چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شرک و بدعات اور خرافات جو ہمیں دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اصحاب کرام سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس میں اخلاص و للہیت ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہو، نہ ریاکاری کا جذبہ ہو، نہ لوگوں کے درمیان نمائش کا جذبہ ہو، صرف خالص اس کی رضا کے لیے اعمال کو بجا لانے، نبی کی سنت کے مطابق ان سارے امور کو بجا لانے کی توفیق دے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام کے پر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے، آمین۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.